اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اس نے تہلکہ مچا دیا ہے انٹرنیٹ پر. اس کے اوپر بات کریں گے. میں تیمور یوسفزئی ہوں. پیارے پاکستانیوں پر سلامتی ہو. سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں کیا کہا گیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے 25 مارچ کو عدلیہ پر دباؤ سے متعلق خط میں سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کیا کہ آئی ایس آئی کے نمائندوں کی عدالتی امور میں مسلسل مداخلت پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے. یہ خط میڈیا پر 26 مارچ کی شام کو سامنے آیا، جس میں نچلی عدالتوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ کے بارے میں چند واقعات کا ذکر شامل کیا گیا ہے. اس خط میں نچلی عدالت کے ایک جج کی شکایت کا بھی قصہ شامل ہے، جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے آئی ایس آئی اہلکاروں کی شکایت لگائی اور پھر بعد میں اس سیشن جج کو او سی ڈی بنا دیا گیا. خط میں ججز نے لکھا کہ جوڈیشل کنونشن سے پتہ چلے گا کہ کیا ملک کی دیگر ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہے. اس خط میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں رہنمائی نہیں دی گئی کہ ایسی صورتحال میں ججز کیسے رد عمل دیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی واضح نہیں کہ ججز اس طرح کی مداخلت کو کیسے ثابت کریں. اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی رسپانس کی ضرورت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ 10 مئی سن 2023 کو ہائی کورٹ ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ آئی ایس آئی والوں کی مداخلت پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. اس خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انٹیلیجنس ادارے کی مداخلت کا بتانے پر 11 اکتوبر 2018 کو عہدے سے برطرف کیے جانے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے 22 مارچ کے فیصلے میں جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کو غلط قرار دیا اور انہیں ریٹائرڈ جج کہا. اس خط میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے عائد کردہ الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہائی کورٹ ججز کا خط میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا. خط میں کہا گیا کہ اگر عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہو رہی تھی تو عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کرنے والے کون تھے اور ان کی معاونت کس نے کی. اس خط میں کہا گیا ہے سب کو جواب دہ کیا جائے تاکہ یہ عمل دہرایا نہ جا سکے. اس کے علاوہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں کہ ایسی صورتحال کو کیسے رپورٹ کریں. خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے کہ کہیں اب بھی تو اس طرح کی مداخلت جاری نہیں. اس خط میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کہیں کیسز کی سماعت کے لیے مارکنگ اور بینچز کی تشکیل میں اب بھی تو مداخلت جاری نہیں. ججز کی طرف سے لکھے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا سیاسی کیسز میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونا ریاستی پالیسی تو نہیں، اور کہیں انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے ججز کو دھمکا کر اس پالیسی کو نفاذ تو نہیں کیا جا رہا. اس خط میں کہا گیا ہے آئی ایس آئی کے آپریٹیوز نے پٹیشن ناقابل سماعت قرار دینے والے ججز پر دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا اور جج شدید ذہنی دباؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر اسپتال داخل ہوئے، اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس پاکستان کے علم میں لایا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی آئی ایس آئی کے ڈی جی سی سے بات ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس نے کہا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آئی ایس آئی کا کوئی آفیشل ہائی کورٹ کے کسی جج کو اپروچ نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود آئی ایس آئی کے آپریٹیوز کی مداخلت جاری رہی. ججز کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو مسلح افراد نے اغوا کیا اور 24 گھنٹے بعد چھوڑا. خط میں جج کا نام تو نہیں لکھا گیا، تاہم یہ کہا گیا ہے کہ جج کے بیٹے اور فیملی کے لوگوں کی سرویلنس کی گئی، جس کے بعد برادر نسبتی کو اغوا کرنے کا فیصلہ ہوا. خط میں الزام عائد کیا گیا کہ جج کے برادر نسبتی کو حراست کے دوران الیکٹرک شاک لگائے گئے اور ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے پر مجبور کیا گیا. خط میں ایک ہائی کورٹ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے استعفیٰ دینے پر دباؤ ڈالا گیا. اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جج سرکاری گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کے ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے نصب تھے اور کیمرے کے ساتھ سم کارڈ بھی موجود تھا جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کسی جگہ ٹرانسمٹ کر رہا تھا. خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جج کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی کیمرہ لگا تھا اور جج اور اس کی فیملی کی پرائیویٹ ویڈیو اور یو ایس بی ریکارڈ ہوئی. ججز کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ 12 فروری 2024 کو 5 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فل کورٹ میٹنگ بلانے کے لیے لکھا جو تاحال نہیں بلائی گئی. یعنی کہ یہ ان خط میں جو ساری صورتحال 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھی ہے وہ میں نے اس کے جو چیدہ نکات تھے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیپٹل کے ہائی کورٹ کے اور انہوں نے یہ نکات لکھے ہیں تو ویسے نہیں لکھے، اس میں کچھ تو ہے، اور اگر کچھ تو ہے تو اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا سپریم جوڈیشل کونسل سے اور اسلام آباد کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے.
ادارے کی جانب سے، جس ادارے کو منشن کیا گیا ہے، اس کا بھی انتظار کرنا باقی ہے۔ بہرحال جو ریالٹی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔